سوچئے، اگر انسانی تاریخ کو ایک منظر میں قید کیا جا سکے تو وہ منظر کیسا ہوگا؟ ایک ایسا لمحہ جہاں زمین خاموش ہو، آسمان گہرا ہو اور کائنات کسی انتظار میں جم سی گئی ہو۔ ریگستان کی سردی بھری ہوا چل رہی ہو، دور کہیں ریت کے ذرات ہل رہے ہوں، اور جبل نور کی چوٹی پر ایک غفا کے اندر ایک شخص تنہا بیٹھا ہو، سر جھکا ہوا، دل بے چین، روح تلاش میں۔ اس شخص کا نام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس لمحے تک دنیا انہیں صرف الامین کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کہانی اس رات کی ہے جس نے انسانیت کی تقدیر بدل دی، لیکن اس رات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس اندھیرے کو سمجھنا ہوگا جس میں وہ روشنی اترنے والی تھی۔ مکہ، جو کبھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی توحید کا مرکز تھا، وقت کے ساتھ شرک کا مرکز بن چکا تھا۔ کعبہ اپنی جگہ موجود تھا، لیکن اس کے گرد 360 بت کھڑے تھے۔ ہر قبیلہ اپنا الگ معبود رکھتا تھا۔ لوگ ان بتوں کے سامنے سجدہ کرتے، ان سے دعا مانگتے، ان کے نام پر قربانی دیتے۔ قرآن بعد میں اس جہالت کو بیان کرتا ہے جب فرماتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ فائدہ۔ لیکن شرک صرف عقیدے تک محدود نہیں تھا، معاشرہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ قبائلی نفرت اپنے عروج پر تھی، چھوٹی سی بات پر سالوں تک جنگ چلتی، خون کا بدلہ خون سے لیا جاتا، کمزور کا کوئی حامی نہیں تھا، غلام انسان نہیں سمجھے جاتے، اور سب سے دردناک منظر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا۔ قرآن سورہ التکویر میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں اسے مارا گیا۔ یہ تھا وہ ماحول جہاں سے اسلام کا سفر شروع ہونا تھا۔ لیکن اللہ جب ہدایت بھیجتا ہے تو پہلے زمین تیار کرتا ہے، پہلے شخصیت تیار کرتا ہے اور پھر پیغام نازل کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے ہی اللہ کی حفاظت میں تھی۔ وہ یتیم پیدا ہوئے، باپ پیدا ہونے سے پہلے وفات کر گئے، ماں بھی چھوٹی عمر میں چلی گئیں، دادا عبد المطلب نے پرورش کی، پھر چچا ابو طالب نے ذمہ داری لی۔ یہ تنہائی، یہ محرومیاں، یہ سب انہیں مظلوموں کا درد سمجھانے کے لیے تھیں۔ انہوں نے جوانی میں تجارت کی، ان کی سچائی اور امانت نے سب کو متاثر کیا۔ اسی سچائی کی وجہ سے ان کا لقب الامین پڑا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کبھی شرک کا حصہ نہیں بنے۔ ان کا دل فطرتاً توحید کی طرف جھکتا تھا۔ صحیح بخاری کے مطابق جب نبوت کا وقت قریب آیا تو سب سے پہلا جو سلسلہ شروع ہوا وہ رویائے صادقہ کا تھا۔ وہ جو خواب دیکھتے وہ بالکل ویسے ہی سچ ہو جاتا جیسے صبح کی روشنی۔ یہ سلسلہ 6 مہینے تک چلا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ نبوت کا ٹوٹل عرصہ 23 سال تھا۔ 23 سال کا 1/46واں حصہ 6 مہینے بنتا ہے۔ اسی لیے رویائے صادقہ کو نبوت کا 1/46واں حصہ کہا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے پہلا اشارہ تھا۔ پھر ان کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلْوَةُ، ان کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی گئی۔ وہ مکہ کے شور سے دور نکل جاتے، جبل نور کی طرف۔ وہاں ایک چھوٹی سی غفا تھی، غار ہیرا۔ یہ غفا چھوٹی تھی، پتھروں سے گھری ہوئی، تنگ جگہ، لیکن یہی جگہ دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب کا آغاز بننے والی تھی۔ وہ غفا میں کئی دن رہتے، عبادت کرتے، تفکر کرتے، اپنے رب کو یاد کرتے۔ صحیح روایت کے مطابق وہ کھانا ساتھ لے جاتے، جب ختم ہو جاتا تو واپس آتے، پھر چلے جاتے۔ یہ کوئی 1-2 دن کا عمل نہیں تھا، یہ لگاتار سلسلہ تھا۔ یہ تلاش تھی، یہ روح کی پیاس تھی، یہ سچ کی جستجو تھی۔ اور پھر رمضان آیا۔ رمضان وہ مہینہ جس کے بارے میں بعد میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ اس رمضان میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک رات جب وہ غفا میں تنہا تھے، ریگستان بالکل خاموش تھا، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور مکہ اپنے اندھیروں میں سو رہا تھا،
تب وہ لمحہ آیا جس کا انتظار کائنات کر رہی تھی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ زمین اور آسمان کے درمیان پہلا ربط تھا، یہ نبوت کا آغاز تھا، یہ وحی کا نزول تھا، اور سب کچھ شروع ہونے والا تھا ایک لفظ سے، اقرا۔ رمضان کی اس رات مکہ بالکل خاموش تھا، لوگ سو رہے تھے اور کعبہ کے گرد کھڑے بت بھی خاموش تھے۔ لیکن جبل نور کی چوٹی پر غار ہرا کے اندر ایک ایسا واقعہ ہونے والا تھا جو انسانی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غفا میں تنہا تھے اور تفکر میں مگن تھے۔ ان کا دل پہلے ہی رویائے صادقہ کے ذریعے روحانی تیاری سے گزر چکا تھا۔ صحیح بخاری کے مطابق جو خواب وہ دیکھتے تھے وہ بالکل ویسے ہی سچ ثابت ہوتا جیسے صبح کی روشنی۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ نبوت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی تنہائی میں اچانک فرشتہ جبریل علیہ السلام ان کے سامنے ظاہر ہوئے۔ یہ نہ خواب تھا اور نہ تصور، بلکہ حقیقی ملاقات تھی۔ فرشتے نے سب سے پہلا حکم دیا، اقرا، پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ جواب فطری تھا کیونکہ وہ امی تھے اور انہوں نے کبھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا۔ پھر فرشتے نے انہیں زور سے پکڑا اور چھوڑ کر دوبارہ کہا، اقرا، پھر وہی جواب ملا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے سورہ العلق کی پہلی آیت پڑھی، اقرا بسم ربک الذی خلق علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی قرآن کی سب سے پہلی وحی تھی۔ وحی کے نزول کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ذمہ داری کا بوجھ محسوس ہوا اور ان کا جسم لرز رہا تھا۔ وہ غفا سے نیچے اتر کر سیدھا اپنے گھر آئے اور فرمایا، زملونی زملونی، مجھے اڑھاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں کمبل اڑھایا اور ان کی بات سنی۔ انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا، واللہ لا یخزک اللہ ابداً، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے ان کی صفات بیان کی، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، مظلوم کی مدد کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے۔ ورقہ نے واقعہ سن کر کہا، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی یہ وحی کا سلسلہ ہے اور آپ اللہ کے نبی بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو بھی ایسا پیغام لایا، اس کی قوم نے اس کی مخالفت کی۔ اس واقعہ کے بعد کچھ عرصہ وہیں رک گئیں۔ اسے فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں نبی وحی کے دوبارہ آنے کا انتظار کرتے رہے۔ پھر ایک دن جبریل علیہ السلام پھر ظاہر ہوئے اور سورہ المدثر کی آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے، اٹھ کر لوگوں کو ڈرائیے۔ یہاں سے دعوت کا عملی دور شروع ہوا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تھیں، پھر حضرت علی رضی اللہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ ایمان لائے۔ 3 سال تک دعوت خفیہ طور پر چلتی رہی، جس میں چند لوگ ایمان لائے اور قرآن کی آیت ان کی تربیت کرتی رہیں۔ 3 سال تک دعوت خفیہ طور پر چلنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ پیغام کو کھل کر سنا دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو جبل صفا پر جمع کیا۔ قریش کے مختلف قبیلوں کے لوگ وہاں اکٹھا ہوئے، کیونکہ عرب روایت کے مطابق جب کوئی بڑی خبر دینی ہوتی تھی تو صفا پر لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ قریش کے لوگوں نے فوراً جواب دیا، ہاں، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کیونکہ مکہ کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے سچائی اور امانت کی وجہ سے جانتے تھے اور ان کا لقب الامین تھا۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وارن کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے وارن کرنے آیا ہوں۔ اس طرح جبل صفا پر اسلام کی دعوت پہلی بار کھل کر دی گئی اور یہاں سے دعوت کا کھلا دور شروع ہوا۔ لیکن سب لوگ اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے غصے میں مخالفت کی اور کہا، تباً لکا، کیا تم نے ہمیں اسی لیے یہاں بلایا تھا؟ یہ اسلام کے خلاف پہلی کھلی مخالفت تھی۔ اس واقعے کے بعد سورہ المسد نازل ہوئی، جس میں ابو لہب کے انجام کو بیان کیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد قریش کے سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی کوشش شروع کر دی۔ لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے مختلف الزام لگائے گئے۔ کسی نے کہا کہ وہ شاعر ہیں، کسی نے کہا جادوگر ہیں، اور کسی نے کہا کہ وہ پرانی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ مگر قرآن کی آیت پھر بھی لوگوں کے دل تک پہنچ رہی تھی۔ جب کچھ لوگ ایمان لانے لگے تو قریش نے ان پر ظلم شروع کر دیا۔ کمزور لوگ سب سے زیادہ نشانہ بنے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم لیت پر لٹا کر عذاب دیا جاتا اور ان کے سینے پر پتھر رکھا جاتا، لیکن وہ ہر مرتبہ صرف ایک ہی لفظ کہتے، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ مکہ کے لوگ مخالفت کرتے رہے، لیکن اسلام کا پیغام رک نہیں سکا۔ جو دعوت غار حرا کی تنہائی سے شروع ہوئی تھی، اب مکہ کی گلیوں تک پہنچ چکی تھی۔ قرآن نازل ہو رہا تھا اور دھیرے دھیرے لوگ ہدایت کی طرف آ رہے تھے۔ اسلام کا سفر اب شروع ہو چکا تھا اور یہ پیغام آگے چل کر پوری دنیا تک پہنچنے والا تھا۔